اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ شادی کر لیں، اپنا گھر بسا لیں۔ آپ ہی یہ جواب، آپ کے اندر اتنی تنہائی اور سناٹا ہے نا، ان وحشتوں کا خاتمہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کو ایک مضبوط سہارا مل جائے گا۔ مضبوط سہارے باہر نہیں تلاش کیے جاتے عنبر جانی، سہارا خدا کی ذات کے بعد اپنی مضبوط قوت ارادی اور ضبط نفس کا ہوا کرتا ہے۔ اگر تم اندر سے مضبوط ہو تو بیرونی عوامل تمہیں کبھی بھی نہیں ہلا سکیں گے۔ بس دل مضبوط رکھنا، چاہت، حوصلہ اور عزم و ہمت جواں ہیں تو سب خیر ہے۔ دل کا سکھ جان کا سکھ ہے، اسی میں امان اور اسی میں بقا ہے، وہ قلندرانہ لہجے میں کہتی چلی گئی۔ پھر شادی ہر مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتی، بلکہ بسا اوقات مزید مسائل کا نقطۂ آغاز بناتی جاتی ہیں۔ اگر مجھے ادراک ہو جاتا کہ میرے مسائل شادی کرنے سے حل ہو سکتے ہیں تو میں ضرور شادی کر لیتی، مگر میں جانتی ہوں پیاس میرا مقدر اور بھنور میں سفر کرنا میری جاب میں شامل ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں تا عمر ساحل اور جزیرے نہیں آتے، ایسے لوگ پھر طوفان سے دوستی کر لیا کرتے ہیں۔ میرا حال بھی انہی لوگوں جیسا ہے۔ وہ کیا خوبصورت شعر ہے کہ نہ پوچھ حال ہمارا ہے ان پرندوں سا، جو شام ہو گئی پہنچے نہ ہوں ٹھکانوں پر۔ وہ عجیب شکستگی کے عالم میں ہنس دی تھی۔ ایسا کب تک چلے گا آپی؟ امرین کچھ بے چین ہو کر بولی۔ ایک روز آپ تھک جائیں گی بالآخر۔ جب تھک جاؤں گی تو بسیرا کر لوں گی کسی درخت پر۔ پھر وہ ہنسی تھی، کانچ سی چھنک والی ٹوٹتی بکھرتی ہنسی۔ ابھی تو بڑا لمبا سفر طے کرنا ہے۔ تم ایف اے کر لو تو تمہاری کہیں بات طے کرتے ہیں۔ شادی بی اے کے بعد ہو جائے گی۔ شاہین میٹرک کر لے کھینچ تان کے تو اسے کسی سلائی سینٹر میں ایڈمیشن دلا دیں گے۔ پڑھائی سے تو محترمہ کو رتی بھر لگاؤ نہیں ہے۔ عدنان کو ایف ایس سی کے بعد آرمی لائن میں لگا دیں گے، تب میں اپنے بارے میں سوچنے کی کوشش کروں گی۔ سمرین کی مجھے زیادہ فکر نہیں ہے، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ پھر جب تک وہ بڑی ہوگی نا، عدنان ماشاءاللہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا ہوگا، وہ گھر بار دیکھ لے گا سب۔ وہ ایزل پر کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے خوش کن خیالوں میں مگن بول رہی تھی، جیسے ہم سب کی ذمہ داری آپ پر ہی تو ہے۔ امرین اس کے اس قدر ذمہ دارانہ نقطۂ نظر سے چڑ سی گئی۔ آپ کو اتنی دور تک سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر اللہ رکھے بابا جان اور بی بی جان سلامت ہیں، وہ موجود ہیں ان باتوں کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ آپ خوامخواہ خود کو ہلکان کرتی رہتی ہیں۔ امرین اس معاملے میں کچھ بھی بی بی جان کی ہم خیال بنتی جا رہی تھی۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ آج کل بی بی جان سے بہت قریب تھی۔ فرسٹ ایئر کے پیپرز کے بعد اچانک جنون چڑھا تھا کوکنگ اور سلائی کڑھائی سیکھنے کا، سارا دن بی بی جان کی معیت میں گزرتا تھا۔ اس سے پہلے دونوں بہنیں آتے ہی سر جوڑ کر بیٹھ جاتی تھیں، ایک دوسرے کو پورے دن کی رپورٹ سناتی تھیں۔ اب تو یہ ہوتا تھا کہ اکثر اشین اسے بات کرنے کے لیے اوپر بیٹھی یا اپنے اسٹوڈیو میں بلاتی رہ جاتی اور وہ ہانڈی چولہے کے چکروں میں وہیں ہیں، میں مصروف ہوں کا نعرہ لگا کر کنی کترا جاتی تھی۔ اس کے طور اتور ملاحظہ کرتے ہوئے بی بی جان نے اسے اشین کے مقابلے میں خصوصی توجہ اور رعایت دینا شروع کر دی تھی۔ وہ امرین کی کارکردگی سے خاصی مطمئن نظر آتی تھیں۔ وہ حتی الوسع کوشش کرتی تھی کہ وہ اشین کے شر سے بچی رہے۔ محسوس کرنے کی بات ہے ساری، بابا جان کی حالت تمہارے سامنے ہے۔ بی بی جان اپنی کم علمی کے سبب باہر کے چکروں سے نابلد ہیں۔ انہیں کاروبار دنیا سے چندہ واقفیت نہیں، حالانکہ اپنا گوٹ چھوڑے مدتیں گزر چکی ہیں، مگر وہ ابھی تک شہری ماحول میں رچ بس نہیں سکیں۔ عدنان کی ایک تو عمر نہیں ہے ابھی، دوسرے وہ حد درجہ لاپرواہ اور حال مست مال مست ٹائپ بندہ ہے۔ ایسے میں کس طرح خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تم لوگوں کو تمہارے حال پر چھوڑ کر اپنا گھر بسا سکتی ہوں؟ بی بی جان ماں ہیں، وہ تو میری شادی کے لیے یقیناً اصرار کریں گی کہ مائیں جو ان بیٹیوں کو جلد از جلد اپنے گھروں میں آباد دیکھنا چاہتی ہیں، مگر میں کیسے جان بوجھ کر گھریلو حالات سے چشم پوشی کر سکتی ہوں؟ ذمہ داری کسی کے احساس دلانے سے نہیں لاگو ہوتی، یہ خود بخود سوچ سمجھ رکھنے والا شخص محسوس کر لیتا ہے۔ پھر یوں بھی میں گھر پائی شادی سے اپنے والدین کی ازدواجی زندگی کا نقشہ سامنے ہے۔ ارد گرد کے ملنے جلنے والے لوگوں کی زندگیوں کے مشاہدے الگ نظروں کے آگے ہیں۔ میں جس قسم کی لڑکی ہوں، ایسی لڑکیوں کو کوئی مرد زیادہ دیر تک برداشت نہیں کیا کرتا۔ میرے گھر والے مجھے بامشکل تمام برداشت کرتے ہیں، تو کوئی غیر اتنی اعلیٰ ظرفی اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنا موقف بیان کیا تھا۔ امرین اس سے الجھنا نہیں چاہتی تھی، جانتی تھی باتوں میں اس سے نہیں جیت سکتی، سو چپ چاپ برتن اٹھا کر جانے لگی۔ ارے یار بیٹھو نا، کچھ دیر تم سے گپ شپ لگانی ہے۔ اشین نے اسے جاتے دیکھ کر جلدی سے روکا۔ ابھی بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، بی بی جان کہہ رہی تھیں سویٹ ڈش بنا لو، رات کو راشد انکل کے گھر میں سے کوئی آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ کیا سادی تو نہیں آ رہا؟ اشین نے پوچھا، لہجے میں اشتیاق سا تھا۔ نہیں، راشد انکل اور رقیہ آنٹی کی آمد متوقع ہے، نازو باجی بتا رہی تھیں، ابھی دیوار پر سے بات ہوئی۔ راشد صاحب واحد شخص تھے جن کے گھرانے سے بابا جان کے قریبی اور قلبی تعلقات تھے، پڑوس میں رہتے تھے۔
بچپن کا ساتھ تھا، خصوصاً ان کے جڑواں بیٹے اور بیٹی سعد اور نازو کا تو روز کا آنا جانا تھا۔ میٹرک تک اشین، سعد اور نازو اکٹھے ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ نازو نے بی اے کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی اور سعد نے بی ایس سی کے بعد پارک آرمی جوائن کر لی تھی۔ آج کل کیپٹن تھا۔ اس کی پوسٹنگ کراچی میں تھی۔ پہلے تو ہر روز آن موجود ہوتا تھا، مگر اب دور ہونے کے باعث تقریباً 2-3 ماہ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ نازو کا نکاح اپنے ماموں زاد سے ہو چکا تھا جو امریکہ میں کوئی کورس کر رہا تھا، سو رخصتی اس کی واپسی تک مشروط ہو گئی تھی۔ نازو باجی بتا رہی تھیں 1-2 دن میں آنے والے ہیں سعدی بھائی۔ امرین نے تقاضے خوشگوار موڈ میں بتایا۔ سعد نے بڑی چنچال اور شوق دشنگ طبیعت بتائی تھی۔ آتے ہی گھر میں ہلچل مچا لیتا۔ مزاج میں ایسی جوانی تھی کہ ہر چھوٹے بڑے سے گھل مل جاتا تھا، حتیٰ کہ سرد مزاج بی بی جان کو بھی ہنسا دیتا تھا۔ مجھے یقین ہے کیپٹن بن کے بھی اس کی مسخریاں نہیں چھوٹی رہوں گی۔ اشین کلاس ماں اور ہم عمر ہونے کے ناطے سعد کی رگ رگ سے واقف تھی، تو ہنس کر فکرہ کستے ہوئے کہہ گئی، آپی، عرشی آپی، آپ کا فون ہے۔ سمرین آندھی طوفان کی طرح اسٹوڈیو میں داخل ہوئی تھی۔ کس کا ہے؟ اس نے ہاتھ پوچھتے ہوئے پلٹ کر پوچھا۔ کوئی کلائنٹ ہی ہوں گے، میں نے نام نہیں پوچھا۔ سمرین نے سر کھجایا۔ آپی، آپ ایک ایکسٹینشن ادھر اسٹوڈیو میں کیوں نہیں لگوا لیتی؟ یہاں سے اتنے فاصلے پر ہے لاؤنج، بے چارہ فون کرنے والا انتظار میں سوکھ جاتا ہوگا۔ امرین نے کئی بار کہی ہوئی بات پر دہرائی تھی۔ اشین کچھ دیر تک سوچتی رہی، چہرے پر تذبذب کے آثار تھے۔ بی بی جان شاید پسند نہ کریں، وہ آہستہ سے بولی۔ کیوں؟ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ امرین کو چھندبا ہوا۔ آپ خواہ بی بی جان کی طرف سے بدگمان رہتی ہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ اندر سے اتنی نرم اور محبت کرنے والی ہیں۔ امرین کی بات پر اشین نے بے اختیار آنکھیں پھیلا کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تحیر اور بے یقینی تھی۔ کمرے میں لمحہ بھر کو معنی خیز سناٹا چھا گیا۔ تم نے اپنی عمر کے حساب سے سیدھی بات کی ہے۔ بالآخر وہ تھکے انداز میں مسکرا دی۔ مصیبت یہ ہے کہ تم سطح تک دیکھنے کی عادی ہو اور میں پس پردہ حقائق سے آگاہی حاصل کرنا پسند کرتی ہوں۔ اپنی طرف سے تو میں نے پوری کوشش کی تھی کہ تمہاری نظر اور نقطۂ نظر کو وسیع اور ہمہ جہت بنا سکوں۔ ہر چند فطرت کے عنصر کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو تربیت اور تعلیم کی بساط کو الٹ کر اپنی من مرضی کے عکس چھوڑتی ہے۔ اس نے گہری سانس لی، پھر اندرونی دروازے سے لاؤنج کی سمت بڑھ گئی۔ خواہ مخواہ انہوں نے اپنی زندگی کو مشکل بنایا ہوا ہے، اب ایسی بھی کیا قنوتیت۔ امرین کو پہلی مرتبہ اشین کی سوچ سے اختلاف ہوا تھا۔